سوال آیا ہے کہ قربانی کرنا ثواب ہے یا مدد کرنا ثواب ہے؟ قربانی کرنا بھی ثواب ہے اور مدد کرنا بھی ثواب۔ مدد کو مدد کے وقت کریں، قربانی کو قربانی کے وقت کریں۔ کوئی پوچھے بھی نماز پڑھنا ثواب ہے یا روزہ رکھنا ثواب ہے؟ روزے کے وقت آپ نے ادا کرنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ قربانی فرض ہے کہ نفل ہے، تو یہ بالکل ایک نفل چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ اب اگلا مسئلہ سن لیں، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے نا وہ سوشلزم کی لپیٹ کے اندر آ گئی ہے۔ بالکل وہ کوئی دینی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی تنظیمیں ہوں، کوئی بھی ہو نا، کافر ہوں مسلمان ہوں، سارے سوشلسٹ ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں، یہ دنیا سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے امیر اور غریب بنا کے بہت ظلم کیا، اور اس کو کوئی نہیں پتا تھا کہ دنیا کے اندر سے غربت، اس لیے نبی بھی غربت ہی ختم کرو۔ ایک کتاب لکھی تھی کسی نے، موسیٰ سے مارکس تک، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، جس میں اس نے ثابت کیا بھی انبیاء جتنے آئے ہیں نا غربت ختم کرنے آئے ہیں، طبقاتی نظام ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بڑی کتاب لکھی اس نے، کوئی فیروز الدین تھا، وہ مولانا مودودی کے خلاف لکھی تھی اس نے 1956 میں نا کتاب بھی، یہ جماعت اسلامی کیا بکواس کرتی رہتی بھی، ہم دنیا میں انبیاء آئے ہیں دین کے لیے، حق کو غلبہ کرنے کے لیے نہیں، یہ کرنے کے لیے۔ بڑی اس پرانی کتاب میں نے پڑھی تھی کسی زمانے میں، لڑک پن میں تھا۔ تو دین میں کوئی جو ہے نا غربت ختم کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا، نہ آپ غربت ختم کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کے جا کے معاشرے آپ دیکھ لیں کہ کتنے کروڑ لوگ مار دیے سوشلزم کے نام پر، اور غربت پھر ختم ہوئی؟ کیپٹلزم کے نام پر کتنی بڑی بڑی انہوں نے نیو یارک میں بلڈنگیں کھڑی کر دیں، وہاں ہوم لیس لوگوں کی آپ جا کر تعداد دیکھیں، پھر وہ ختم کر لیے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اسلام کا یہ تصور ہو کہ غربت ختم کرنی ہے اور اس وجہ سے اسلام نافذ کرنا ہے، اور یہ جو جماعتیں اب چیختی چلاتی پھرتی ہیں فلانے کے حقوق نہیں مل رہے، فلانے کے، یہ کفر ہے میرا۔ اسلام میں کوئی غربت نہیں۔ اسلام اگر یہی بات ہوتی، رسول اللہ صاحب بتاتے ان سب کو، کافروں کو بھی، میں اپنے اپنے دین پر تم لوگ رہو۔ ابو جہل، یار تم مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ ابو لہب تم کیوں لڑتے ہو؟ میری کوئی کیا لڑائی، میں تو غربت کے خاتمے کے لیے آیا ہوں کہ ان کو روٹی دو۔ وہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کھانا تو پہلے ہی عرب بہت کھلاتے تھے دنیا کو، وہ کہتے چلو اب 100 اونٹ اور زیادہ کر لیا کریں گے۔ کوئی نہیں، دنیا پر انسان صرف خدا کا نام بلند کرنے کے لیے آیا، اور اس کے لیے اس کو اپنی جان دینی پڑے، بھوکا رہنا پڑے، پریشان رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے کربلاؤں کے اندر، یہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہے۔ بس ملک سارا ہی برباد ہو جائے پاکستان، اور صرف اللہ کا نام بلند ہو اور سب بھوکے مر جائیں تو اب سب شہید لکھے جائیں گے، کوئی اللہ کی بات۔ اب یہ میری باتیں آپ کو اجنبی لگیں گی، لوگ دیوانے کی بڑھ سمجھیں گے بھی یہ کوئی مجذوب ہے جو پاگل پنے میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ اسلام نامانوس ہو چکا ہے اس دور میں، اجنبیت آ گئی اسلام کے اندر۔ اب آپ کے اپنے گھروں میں اسلام نامانوس، ہم آپ کو مسائل بتاتے ہیں، آپ حیران ہو کے سنتے ہیں، اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی 10 نسلوں سے مسلمان ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ یہ مسئلہ ہے۔ نماز روزے کے مسئلے ہم آپ کو بتائیں تو اس پہ بندے لڑ پڑتے ہیں، روزے کے مسئلے بتائیں لے کہتے لو جی یہ نیا ہی مسئلہ کر دیا، نیا نہیں، تم جاہل تھے اس مسئلے کے بارے میں۔ تو یہ جو غربت ختم کرنی ہے کہ قربانی کرنی ہے، یہ ثواب مدد کرنی ہے، قربانیاں بھی کریں اور مدد، قربانی کرنا بھی تو مدد کرنا ہی ہے۔ وہ جو کھانا نہیں کھاتا آپ اس کو کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں، مدد کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ مدد ہاں ایک اور کی جی بچے کی فیس دے دیں تاکہ وہ کنجر خانے جائے ہیں، وہ جو یونیورسٹیاں کالج وہ رنڈی خانے جو کھول رکھے مسلمانوں نے، وہاں بیٹیاں جاتی شریف آتی ہیں رنڈیاں بند بند کے، کال کر لیں بند کے، جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں کس طرح خفیہ ریکارڈنگ لڑکوں نے نیٹ پہ چڑھائی ہوئی ہیں، شریفوں کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، وہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں۔ اس لیے یہ کوئی نہیں کہ مدد اس طرح کی کوئی کریں آپ اس کی، کھانا بھی مدد ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کھالیں بکتی ہیں، ان کھالوں سے کتنے لوگوں کا گھر دیا جلتا ہے، اس کے کتنے دنیا کے مزدور ہیں پھر آگے پیدا ہوتے۔ یہ بیوقوف بناتے ہیں پرویزی آپ کو گدھے، کہ یہ کہتے نہیں جی یہ کوئی ضروری نہیں قربانی کرنی، قربانی بھی ضروری۔ قربانی جو ہے وہ تو پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہے، اور انسان کی عبودیت کا سب سے بڑا مظہر ہی قربانی، کہ انسان اپنی محنت کی کمائی کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے لا کے رکھ دے، شہنشاہ معظم میں یہ ایک جانور جو اعلیٰ، جو گوشت ہے یہ سارے کھانوں سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا، سبزیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ آپ کے پھل پیچھے، دودھ پیچھے رہ جاتا ہے، گوشت جو ہے نا قیمتی شروع سے سمجھا جا رہا ہے، اور آج کے دن بھی یہی قیمتی ہے، آپ دیکھ لیں گے یہی مہنگا ہے، ہر شے سستی آپ کو مل جائے گی، جائیں کلو سبزی لے کر دکھائیں، ادھر گوشت مجھے چھوٹا لے کر دے کے دکھائیں، آپ کو پتہ ہے۔
یہ قیمتی کھانے کی چیزوں کے اندر سب سے قیمتی چیز گوشت ہے، اور بندہ پھر وہ کھانے کی جو اعلیٰ ترین چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور پیش وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ چیز جو ہے اللہ کو کہتا ہے تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے ذبح کیا ہے، اور تو نے حکم دیا کہ خوش کرنے کے بعد پھر تو غریبوں میں تقسیم کر دے۔ یعنی یہ صرف مدد ہی ہے دوسرے طرح کی، یہ بیوقوف بناتے ہیں۔ اس لیے یہ اپنی جگہ پر ہے قربانی، اور مدد کرنا اپنی جگہ۔ باقی قربانی بھائی جیسے آپ کرتے ہیں نا اور میں کرتا ہوں، یہ چھوڑ دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی کا وہ جذبہ آپ کے پاس ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جس وقت لٹایا تھا، وہ جذبہ ہوگا تو قربانی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں مطلب گھر رکھ لینا بیٹا، عام رانیں ساری گھر رکھ لینی، گوشت سارے گھر رکھ لینے، چربیاں چچڑے لوگوں کو بانٹ دینے، اور لوگوں نے کیسا تماشا کر لیا بھی دو طرح کی قربانی کرنے لگ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے منافق ہو گئے لوگ، ایک بڑے گوشت کی قربانی، ایک چھوٹے کی، بڑا سارا غریبوں میں بانٹ دو، چھوٹا فریج میں لگا دو۔ وہ تو قرآن میں آیا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جب تک نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پیاری شے نہ دے دو۔ پیاری تو چلی گئی فریج کے اندر ہیں، وہ پہنچی ہی نہیں ادھر جو دوسری تھی وہ، اور اللہ نے اسی بنا پر آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی ریجیکٹ کر دی بھی تیرے ذہن ہی گندا تھا، تو چاہتا تھا خدا کے نزدیک تو ہلکا مال دے، اور وہ ہلکا مال دیا، اور اس کے نتیجے میں آپ آدم کے دوسرے بیٹے کی اولاد ہیں۔ شریف تو مر گیا تھا، آپ اس بدماش کی ابھی اولاد ہے، وہ چلا آ رہا ہے نا جو اندروں تھوڑے بھی وہ بھی نہیں مکا، تسی بھی وہی قربانی دے دیں۔ اس لیے یہ بڑی معذرت کے ساتھ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارے تریا کی۔ اس لیے یہ کیا ہے قربانی، آپ کو کیا بتا۔ حضرت شیخ الہند جو ہے مولانا محمود حسن، قربانی گائے کا بچہ لے لینا، سال پہلے اس کو پالنا، جنگل میں لے جانا، پیار کرنا، بوسے لینے، مٹھائیاں کھلانی، پھل بیٹے کی طرح، سال کے بعد جب ذبح کرنا تو روتے ہوئے ذبح کرنا، کہنا تو اس سے پیار ہو گیا۔ اللہ کہتا تھا پیاری دے۔ یہاں پہ لے آتے ہیں بکرا ایک، وہ رات کو بے بے کرتا ہے، بیگم کہتی بولتا بہت ہے، آپ کیا پہلے دن ہی لے آئے ہیں، یہ عید والے دن لے کر آتے گھر، مینگنے کر دی ہیں، چھت ساری خراب کر دی ہے، سمیل بڑی آ رہی ہے، بچے پرے پرے بھاگتے ہیں، کرتے پھرتے قربانیاں ہیں جی، باندراں نو بنا رہی ٹوپیاں ہیں جی۔ وہ اللہ پاک کہتے ہو قربانیاں نہیں ہیں، جو سرکار نیچے پھینکتے تھے وہ قربانی کوئی اور تھی، سمجھ گئے نا۔ یہ کہ کس طرح کی قربانیاں، اچھے بکرے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اچھا بکرا نہیں، اچھے دل کی تلاش کرو جس سے قربانی کرنی ہے۔ وہ دل ہونا چاہیے جو دل لنگڑا نہ ہو، جو دل کانا نہ ہو، جو دل بیمار نہ ہو، جو دل کمزور نہ ہو۔ 4 شرطیں قربانی کے اندر بتائیں، وہ 4 شرطیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کانے نہیں ہونے چاہیے، آپ لنگڑے نہیں ہونے چاہیے، آپ کمزور نہیں ہونے چاہیے ہیں جی، اور آپ بیمار نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کبھی کبھی بیٹھ کے میرے پاس فلسفہ قربانی کہ جانور کے اندر یہ 4 خوبیاں کیوں نہیں برداشت کی گئی؟ فرمایا یہ 4 تیرے اندر ہی ہیں، تیری ایک آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ کھلی ہے، تو دین کی بعض باتیں مانتا ہے بعض نہیں مانتا، اس لیے تو کانا ہے۔ لنگڑا تو اس لیے ہے کہ جب دین کے لیے تجھے حکم دیا جاتا ہے مسجد تک آتا ہے، جہاد کی صفوں تک نہیں جاتا ہے جی۔ بیمار اس لیے ہے کہ اتنی غفلت تیرے اوپر پڑی ہوئی کہ تو سب اٹھتا ہی نہیں فجر کی نماز کے لیے، وہ اتنی غفلتیں اوپر آئی، سستی کے شکار ہو کے رہ گیا، یہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، یہ اپنی حدیث شریف میں اللہ کے پیارے نبی نے، تو یہ سمجھنا چاہیے قربانی کیا، تو قربانی کیا کرنی۔